الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اس دنیا میں اگر کوئی خوش نصیب اور خوش قسمت انسان ہے تو میں اس انسان کو سمجھتا ہوں خوش نصیب خوش قسمت کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا نمازوں کے ذریعے سے۔ کلمے کے بعد جو ہر مسلمان پر ایک چیز فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز، باقی چیزوں پر جو عمل کرنا ہے وہ نماز کے بعد ہی عمل کرنا ہے، جیسا کہ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، حسن سلوک ہے، صلہ رحمی ہے، یہ سب بھی کرنا ہے، لیکن ان کا درجہ نماز کے بعد آتا ہے۔ تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، سب سے افضل عبادت نماز ہے، سب سے خوبصورت عبادت نماز ہے۔ وہ عبادت جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھلیں گے، وہ نماز ہے۔ اور جس عبادت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ یعنی حضور نے یہ نہیں فرمایا قربانی میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، عمرہ میں، حسن سلوک میں، صلہ رحمی میں، خیر خواہی میں، ادب میں، احترام میں، ان میں صلہ رحمی ہے، یہ حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے اور نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت اہمیت ہے۔ تو اسی لیے اس میں ایک فجر کی نماز ہے، اس لیے 5 نمازیں تمام مسلمانوں پر فرض ہیں۔ ان 5 نمازوں میں سے ایک نماز جو سب سے پہلی نماز ہے وہ نماز فجر ہے۔ نماز فجر کو آج ہم لوگوں نے بھلا دیا۔ آج مسلمان نماز فجر کو بھول گئے۔ دیکھ لیں اپنی خالی مسجدیں جا کر، صبح صبح کبھی جائیں مسجدوں میں، کبھی آپ کو موقع ملے مہینے 2 مہینے میں۔ ویسے تو مسلمان جو ہے وہ بھول چکے ہیں فجر کی نماز۔ اب نماز فجر میں آنے والے کون لوگ ہیں؟ جو بیچارے بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، اور یا ایسے لوگ ہیں بعض جن کو نیند نہیں آتی ہے رات میں، یا ساری رات کوئی آدمی جاگا اب وہ سوچتا ہے چلو فجر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، چلو فجر کی نماز میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو ایسے لوگ ہیں۔ باقی اسپیشل اٹھنے والے، فجر کی نماز کے لیے اسپیشل اٹھنے والے، فجر کی نماز کے لیے الارم لگانے والے اور فجر کی نماز فکر کے ساتھ پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ، نہ کے برابر لوگ ہیں ایسے کہ جو کچھ تیاری کرتے ہیں، جن کو یہ شوق ہے کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ بہت کم، ہو سکتا ہے 1% یا 2% ہو، ورنہ تمام مسلمان ایسے ہیں یا تو بزرگ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا جن کو نیند نہیں آ رہی ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ورنہ باقی لوگوں نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح خواتین کا حال بھی ہے۔ خواتین کا آج کل یہی حال ہے۔ خواتین کا تو آج کل بہت برا اور عجیب ایک حال ہو چکا ہے کہ خواتین نے بھی نماز کو بھلا دیا ہے۔ ورنہ پہلے دیکھا جاتا تھا کہ مرد نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن خواتین صبح میں جلدی اٹھتی تھی اور جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتی تھی، اس کے بعد گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی عورت۔ اب اس کو دیکھا تھا کہ پھر مرد بھی اٹھتے تھے، بچے بھی اٹھتے تھے، اور شوہر بھی، اور جتنے بھی گھر میں لوگ ہوتے تھے وہ سارے کے سارے اٹھ جاتے تھے۔ اور پہلے ایک زمانہ تھا، خواتین کو عادت تھی صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنے کی، قرآن پڑھتی تھی، تلاوت کرتی تھی، ذکر کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی تھی شوہر کی کمائی میں برکت ہو۔ تو شوہر جب چھوٹا موٹا کام کرتا تھا، صبح میں ہر دن جاتا تھا، شام میں جب آتا تھا، جتنے بھی پیسے لاتا تھا ان تمام پیسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالتے تھے، اور ان تمام گھر والوں کے چہروں پر ایک نور ہوتا تھا، اس خاتون کے چہرے پر ایک نور ہوتا تھا۔ نہ کوئی کریم لگانے کی ضرورت تھی۔ اس زمانے میں دیکھیں آپ، اب سے 20 سال 30 سال 40 سال پیچھے جا کر دیکھیں، اتنی کریم وغیرہ نہیں ملتی تھی جتنی کہ آج مل رہی ہیں کریم، چہرہ کو گورا کرنے کی اور میک اپ کرنے کی، یہ وہ دنیا بھر کی جو اب سامان چل رہے ہیں وہ پہلے نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے جو خواتین ہوتی تھی وہ صبح میں اٹھتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کو روشن فرماتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کو چمکدار فرماتے تھے۔ ایک نماز کا ایک نور ہوتا تھا، دعاؤں کا نور ہوتا تھا، قرآن کا نور ہوتا تھا، ذکر کا اور تلاوت کا ان کے چہرے پر نور ہوتا تھا، اور ان کے گھروں میں برکت ہوتی تھی، اور پورے دن فرشتے ان کی مدد فرماتے تھے، اس خاتون کی بھی فرشتے مدد فرماتے تھے، اور اس کا جو شوہر ہے وہ کام پر جاتا تھا اس کی بھی مدد فرماتے تھے۔
لیکن آج کل خواتین جو ہیں ان کی صبح کب ہوتی ہے؟ صبح 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے ان کی صبح ہوتی ہے، حالانکہ صبح کب ہونی چاہیے تھی؟ صبح تو 4 بجے 5 بجے ہونی چاہیے تھی، فجر کی نماز کے وقت صبح ہونی چاہیے تھی۔ لہٰذا اب خواتین کی صبح کب ہو رہی ہے؟ 9 بجے، 8 بجے۔ بچہ اسکول جاتا ہے تو 7 بجے 8 بجے اٹھتی ہیں، ورنہ جس دن بچہ اسکول نہیں جاتا یا جن گھروں میں بچے ہیں نہیں اسکول جانے والے، ان گھروں کا حال دیکھیں آپ، ان گھروں میں 9 بجے 10 بجے سو کر اٹھتے ہیں۔ اب جس خاتون کی، جس عورت کی صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے ہوگی، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس گھر میں کیسے برکتیں داخل ہو سکتی ہیں۔ اس گھر کی تو برکتیں بالکل ختم ہو جائیں گی، اور اس گھر کی برکتیں ایسے ختم ہو جاتی ہیں کہ آج کل آپ دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، یہ ہوتا ہے گھر میں جو عورت ہے پورا دن کھانا بنانے پہ ہے، پورا دن کھانا بنانے پہ، اور خوب کھانا بنا رہی ہے، اب اس کو نہیں معلوم صبح میں اتنا سارا کھانا بنایا وہ ختم ہو گیا، دوپہر میں کھانا بنایا وہ ختم ہو گیا، شام میں کھانا بنایا وہ بھی ختم ہو گیا۔ عجیب سی بات ہے، 10 آدمیوں کو کھانا بناتی ہے اور 2 آدمی اس کھانے کو کھا جاتے ہیں، یا 4-5 آدمی اس کھانے کو کھا جاتے ہیں جو کھانا 10 آدمی کا بنتا ہے۔ دیکھ لیں آپ، یعنی ڈبل کھانا بنتا ہے۔ ہر گھر میں اگر 5 آدمی ہیں تو کم سے کم 8 آدمی کا کھانا بنتا ہے، وہ 8 آدمی کا کھانا یہ 5 آدمی کھا جاتے ہیں۔ اس کو بے برکتی بولتے ہیں، یہ ہے بے برکتی۔ اور برکت کس کو بولتے ہیں کہ 2 آدمی کا کھانا بنایا صبح میں اور گھر میں 5-6 آدمی ہیں، پورا دن وہی کھا رہے ہیں۔ اب بھی بعض گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ صبح میں ایک وقت کھانا بنتا ہے، پورا دن اس کھانے کو کھاتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں۔ اب یہ گھر ایسا ہے کہ عورت پورا دن کھانا بنانے پہ، صبح میں کھانا بنائی، ابھی کھانا بنا کے فارغ ہوئی، پھر دوپہر کا کھانا بناؤ، پھر دوپہر کا کھانا بنائی، دوپہر کا کھانا بناتے بناتے 2-3-4 بج گئے، اس کے بعد پھر اب شام کا کھانا بنانا، یعنی پورا دن کھانا بنانے پہ ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کے اندر برکت نہیں ہے۔ جب گھر کے اندر برکتیں ہوں گی تو آپ کو صبح میں ایک وقت کھانا بنانا ہے اور اسی کو پورا دن کھاتے رہیں گے، پھر شام کو بھی تھوڑا بہت بنانا ہے، بس اتنا ہی۔ پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ میں 5 آدمی کا کھانا بنائی، لیکن 5 آدمی کا کھانا 10 آدمیوں نے کھا لیا، اتنی برکت ہوگی گھر میں۔ اب آج کل دیکھیں، 1 کلو چاول بنا رہے، 1 کلو چاول بنائے، 1 کلو چاول کو 2 آدمی مل کے کھا گئے، ورنہ 1 کلو چاول کو تو 10 آدمی کھاتے تھے ایک زمانے میں۔ تو جن گھروں میں برکت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ایسا بھی کرتے ہیں کہ تھوڑا کھانا بنتا ہے، زیادہ لوگ کھاتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کے کھانے کے باوجود بھی وہ کھانا بچ جاتا ہے۔ لیکن اب ایسا ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ خواتین جو ہے وہ بے نمازی بن گئی ہیں، خواتین بے نمازی ہو گئی ہیں، اور خواتین کے بے نمازی بن جانے کی وجہ سے گھر کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ گھر میں کھانا بنانے والی عورتیں ہیں، کھانا لانے والی بھی عورتیں ہیں، اور اس کھانے کو کاٹنے والی، چھیلنے والی، بنانے والی، دھونے والی، سب کچھ عورتیں ہیں، کھانا دینے والی بھی عورتیں ہیں۔ یہ جو کچن کا معاملہ ہے، یہ معاملہ ہر خاتون کے ہاتھ میں ہے۔ تو تمام جتنی بھی عورتیں ہیں وہ کوشش کریں کہ صبح فجر کی نماز میں اٹھیں۔ اگر عورت چاہے تو پورا گھر نمازی بن سکتا ہے، عورت اگر چاہے تو پورا گھر نمازی بن سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت بھی کیونکہ گھر بھی عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بچے بھی عورت کے ہاتھ میں ہیں، شوہر بھی عورت کے ہاتھ میں ہے، یعنی پورا گھر عورت کے ہاتھ میں ہے۔ عورت اگر چاہے تو گھر نمازی بن سکتا ہے۔ اب ایک واقعہ سنیں آپ، ایک عورت تھی، ایک لڑکی تھی، بیچاری بہت نیک تھی، دیندار تھی۔ اب اس کی شادی ایسے گھر میں ہو گئی کہ جہاں سارے کے سارے لوگ بے نمازی ہیں، شوہر بھی بے نمازی ہیں۔ اب اس نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 4 دن دیکھا، اس کو مہینے ہو گئے دیکھتے دیکھتے، لیکن کوئی بھی اس گھر میں ایسا نہیں ہے جو نماز پڑھنے والا ہو۔ شوہر بھی ایک وقت کا نمازی بن رہا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے تو شوہر 1-2 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، ظہر کی، عصر کی، کبھی مغرب کی، لیکن فجر کی نماز کوئی پڑھنے والے اس گھر میں نہیں ہے۔ اب عورت بیچاری پریشان ہوئی، کیونکہ وہ تو نیک لڑکی تھی، نیک عورت تھی، تو اس کو تو اپنا گھر نمازی بنانا تھا کیسے بھی۔ لیکن اب اس نے سوچا میں کیا کروں کیا کروں، اب اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی۔ تو ایک عجیب بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈالی ہوگی۔ تو ایسا ہوا کہ چند دن کے بعد اس عورت کو جنات آنے لگے، اس عورت کو ایسے خطرناک جنات اور شیطان آنے لگے کہ پورے گھر کے لوگ پریشان ہو گئے۔ جب جنات اور شیطان آتے تو پورے گھر کی چیزوں کو وہ توڑ دیتی وہ عورت، اور سب چیز جو ہے گھر کی وہ توڑ دی، پھوڑ دی، اور گالیاں گفتار بری طرح برا حال ہو گیا۔ اور وہ گھر کے لوگ بھی پریشان ہو گئے، آخر یہ کون سی بلا ہم گھر میں لے آئے، کون سی بہو لے آئے کہ ایسی بہو لے آئے کہ جس کو جنات آتے ہیں، شیطان آتے ہیں۔ اور شیطان آتا ہے تو آتا ٹھیک ہے، لیکن شیطان آنے کے بعد یہ گھر کے پورے سامان توڑ دیتی ہے، گھر کے ساری چیز توڑ دی۔ اور ایک بار جب اس کو شیطان آتے ہیں تو ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کو شیطان آیا، گھر کی ساری چیز توڑ دی، پھر شیطان آیا، پھر گھر کی ساری چیز توڑ دی، وہ گھر کے لوگ بھی پریشان ہو گئے۔ اب وہ شوہر بھی ڈر گیا بیچارہ، پریشان، کیا کروں کیا کروں۔ تو وہ اپنی بیوی کو لے کر ایک مول صاحب کے پاس چلے گئے کہ حضرت آپ اس کو دیکھیں کہ اس کو جنات آنے، جنات۔
تو آپ اس کو جناتوں کو اتاریں. اگر اس کے جنات نہیں اترے تو ہم لوگ تو برباد ہو جائیں گے, کنگال ہو جائیں گے, کیونکہ جب بھی اس کو جنات آتے ہیں تو کم سے کم گھر میں 1 لاکھ کا نقصان ہو جاتا ہے, کیونکہ ٹی وی ہے, فریج ہے, واشنگ مشین ہے, اور فون ہے, مہنگے مہنگے آئینے ہیں, اور مہنگی مہنگی جو چیزیں ہیں, گھڑی ہیں, وہ سب چیزوں کو توڑ دیتی ہے. آپ اس کا کچھ علاج کریں, اس کے جناتوں کو, شیطانوں کو اتاریں. اب وہ مول صاحب کے پاس لے گئے تو مولانا نے وہ بچے سے پوچھا کیا بات ہے ایسا ویسا جنات سے, کیونکہ مول صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا. تو مول صاحب نے بھی سوچا کہ جنات اس کے اوپر آ رہے ہیں. تو مولانا نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, جنات تو کیوں آیا؟ تو وہ جو عورت تھی اس نے جنات کی آواز نکال کر یہ کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں بات کروں گی, اکیلے میں بات کروں گی, ان کے سامنے بات نہیں کروں گی. تو اب اس کے شوہر اور اس کا جو پورا خاندان اس کے ساتھ آیا تھا. تو مول صاحب نے ان کو باہر جانے کے لیے بولتے ہوئے باہر جا کے بیٹھ جاؤ. وہ باہر چلے گئے. تو وہ عورت بالکل ٹھیک ہو گئی. ان کے جانے کے بعد اس عورت نے کہا کہ مول صاحب میرے اوپر کوئی جنات ونات نہیں ہے, یہ میرے بہانے ہیں. اب وہ مول صاحب بھی حیران ہو گئی, یہ بہانے تمہارے کیوں ہیں؟ پوچھا گیا تو کہا کہ میں جو ہے ایک عزت دار خاندان سے ہوں, نیک خاندان سے ہوں. میرا خاندان تو متقی پرہیزگار ہے, نمازوں کا پابند ہے, نماز پڑھتا ہے پورا خاندان. میں بھی نمازی ہوں. لہٰذا جب میں اس گھر میں آئی تو میں نے دیکھا یہاں پر ایک آدمی نماز پڑھنے کو تیار نہیں. میرا شوہر دنیا بھر کا بے نمازی ہے, کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. میں پریشان ہو گیا, آخر میں کروں کیا؟ تو میں نے اس طرح ڈھونگ کیا, یہ ڈرامہ کیا, بہانے کیا, میں نے اس طرح کے بہانے لگائے کہ مجھے جنات آ رہے ہیں. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ میرے شوہر کو بلا کر یہ بولیں کہ بھئی یہ جنات جو آپ کی بیوی پر آیا ہے بڑا جو ہے نیک جنات ہے, شریف جنات ہے, اور یہ اس لیے آیا ہے کہ گھر کے سارے لوگ بے نمازی ہیں. اب اس کی شرط یہ ہے کہ اگر سب کے سب لوگ روزانہ اٹھ کر نماز فجر پڑھیں گے جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر, اور خاتون جو ہیں وہ بھی, جتنی بھی خواتین ہیں گھر کے اندر وہ بھی نماز پڑھیں گی, تو اس جنات کی شرط یہ ہے کہ میں چلا جاتا ہوں, ورنہ میں کوئی جانے والا نہیں ہوں. اب وہ شوہر کو بلایا گیا, شوہر سے یہ بات کی بھائی جنات کی شرط یہ ہے, تم مانتے ہو کیا نہیں مانتے؟ اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں, میں تو مرتے دم تک یہ سارے جو ہے شرائط ماننے کو تیار ہوں, بس یہ جنات چلا جائے. کیوں؟ کیونکہ جب جنات آتا ہے تو آیا یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے, ظلم ہے, لیکن سب سے بڑا ظلم تو ہے کہ جنات آنے کے بعد یہ عجیب جنات دیکھا ہم نے, گھر کی ساری چیزیں پھوڑ دیتا ہے, کسی کو کچھ بولتا نہیں ہے جنات, نہ کسی کو مارتا ہے, نہ کسی کو ڈانٹتا ہے, نہ گالیاں دیتا ہے. بس یہ کیا کرتا ہے, جنات آنے کے بعد وہ ٹی وی, فریج, مشین, فین اور گھڑی, لائٹ اور فون وون سب پورا پھوڑ دیا, کئی لاکھ کا نقصان ہو جاتا ہے جب یہ جنات آتا ہے. تو لہٰذا سارے گھر والے آئے, سارے گھر والوں نے جب یہ سنا کہ یہ تو عجیب جنات ہے, نیک جنات ہمارے گھر میں آیا, اور ہم سب لوگ یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھیں گے. تو انہوں نے سب نے عہد کیا. تو اس عورت نے جنات کی آواز نکال کر ان کے سامنے کہا کہ جس دن تم نے فجر کی نماز ادا نہیں کی, میں واپس اس دن پھر سے آ جاؤں گی, میں واپس اس دن, اگر تم نے فجر کی نماز ادا نہیں کی. لہذا تمہیں اگر بچنا ہے مجھ سے تو فجر کی نماز ادا کرنا پڑے گا, نہیں کری تو میں پھر سے واپس آ جاؤں گی. تو تمام لوگوں نے توبہ کی. اس کے بعد وہ جنات جو ہے, جنات تو خیر نہیں تھا, اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی, نارمل ہو گئی. تو وہ پوچھنے لگی کیا ہوا؟ تو سب نے کہا نہیں کچھ نہیں, چلو. اس کے بعد وہ سارا گھر نمازی بن گیا. اب وہ شوہر جو پہلے ایک وقت کی نماز پڑھنے تیار نہیں تھا, وہ پورا گھر جو ایک وقت کی نماز پڑھنے تیار نہیں تھا, وہ سارے کے سارے گھر والے لوگ نمازی بن گئے. اور سارے کے سارے گھر والے لوگ صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم نے اٹھے اور جنات آ جائیں. ایسا انہوں نے یہ کام کیا تو سارا گھر نمازی بن گیا. تو ایک عورت نے چاہا اپنے گھر کو نمازی بنانا تو نمازی بن گیا, لیکن اب جو ہے کوئی عورت ایسا نہ کرے, وہ زمانہ نہیں ہے. یہ اس زمانے کی بات تھی جب زمانے میں لوگ شریف ہوتے تھے, سادہ ہوتے تھے. لیکن اب جنات کا آپ نے ڈھونگ کر بھی لیا, تو پھر بھی یہ قوم ایسی ہے کہ یہ قوم فجر کی نماز نہیں پڑھنے والی ہے. آپ چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے کہ آپ جنات کا اگر ناٹک کریں, بہانہ کریں, تو آپ پہ لٹھ تو برس سکتے ہیں, آپ پر اتنا لٹھ بجایا جائے گا, آپ کو اتنا مارا جائے گا, اتنا ٹھوکا جائے گا آپ کو کہ 1 مہینے تک آپ کی کمر سیدھی نہیں ہوگی. لیکن یہ لوگ نمازی بننے والے نہیں ہیں. تو آج کل جو زمانہ ہے ان کے لیے الگ طریقہ استعمال کرنا پڑتا ہے. کوئی الگ طریقہ آپ بھی استعمال کریں. اگر کوئی ذہن میں آپ کے کوئی طریقہ ہے تو مجھے بھی بتائیں, میں بھی لوگوں کو بتاؤں گا وہ یہ طریقہ استعمال کریں. تو یہ طریقہ اب نہیں ہے. اب ایسا طریقہ آپ نے کوئی استعمال کیا تو آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی, ایسا نہ کریں. بلکہ ایک واقعہ ہے, سچا واقعہ, کہ ایک عورت نے پورے گھر کو جو ہے نمازی بنا دیا. تو اب بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر نمازی بن جائے تو آپ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے ایسا گھر میں کریں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ گھر میں خاتون اگر خود نماز پڑھتی ہے تو تمام گھر والوں کو پہلے بول دے نماز پڑھو. اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو بول دو کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو میں کھانا بنا کر نہیں دوں گی. یا یہ بولے کہ میں صبح کا ناشتہ نہیں بناؤں گی, صبح کا ناشتہ میں جب بناؤں گی جب سارے کے سارے لوگ صبح فجر میں اٹھیں گے اور نماز پڑھیں گے. نماز اگر فجر کی تمام کے تمام لوگ پڑھتے ہیں تو آپ بول دیں میں ناشتہ بناؤں گی, ورنہ میں کسی کو ناشتہ بنا کر دینے کو تیار نہیں ہوں. نماز پڑھو, ناشتہ کرو.
नमाज़ पढ़ो, खाना खाओ। अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई जो है खाना बनाकर नहीं दिया जाएगा। इस तरह भी आप अपने घर वालों को नमाज का आदी बना सकती हैं। तो आप, लेकिन शर्त यह है इन तमाम चीज़ों के लिए कि खुद आप नमाज़ पढ़ें। ऐसा ना हो कि आप दूसरे के बारे में सोचें कि नमाज़ पढ़ो, खुद नमाज़ नहीं पढ़ती है, ऐसा तो किसी पर असर नहीं होगा। सबसे पहले तो खुद अमल करना पड़ता है। खुद अगर अमल नहीं है तो दूसरे भी कोई अमल नहीं करेगा। खुद अगर आप नमाजी बन जाओगी, 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ोगी, फिर आप सबको बोलेगी, या जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ रहे उनके लिए नाश्ता नहीं बनाना, खाना नहीं बनाना, नाश्ता देना नहीं, खाना देना नहीं, उनकी बात नहीं सुनना, तो उनको भी असर होगा, भाई ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लिहाजा हमें भी पढ़ना चाहिए। लेकिन आप खुद ही नमाज़ नहीं पढ़ रहे हो तो वो आपके मुँह पर बोल देंगे, आपको खामोश कर देंगे, और चंद दिन के बाद आपको भी जो है खामोश बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बोलेंगे आप खुद नमाज़ नहीं पढ़ते तो हमें क्यों बोल रहे हो नमाज़ पढ़ने के लिए। इसलिए सबसे पहले आपको खुद नमाजी बनना पड़ेगा। और वो घर के जिस घर के लोगों ने नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया है, नमाज़ पढ़ना जो लोग भूल गए हैं, जिनको पता भी नहीं है कि फजर की नमाज़ कब हो गई, जो 8 बजे 9 बजे सोकर उठते हैं, तो वो ये याद रख ले कि वो घर नहीं है, वो शैतान का अड्डा है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि शैतान ऐसे घर में पल जाता है जिस तरह कोई चीज़, कोई जानवर और या कोई, आप अपने बच्चों को पालते हैं, पाल पाल कर बड़ा करते हैं, कैसा हट्टा खट्टा जवान हो जाता है, तो इसी तरह उस घर में, जिस घर के लोग बेनमाजी हैं, उस घर में भी शैतान पल जाता है। एक शैतान नहीं, बल्कि वो एक शैतान दूसरे शैतानों को, तीसरे शैतानों को, 4-5 शैतान, 10-12, और शैतानों का एक अड्डा बन जाता है, वो एक स्टेशन बन जाता है कि जिस घर के लोग बेनमाजी हैं। फिर आप जब खाना खाते हो तो आपने जो है 5-6 आदमियों का खाना अपने अकेले के वास्ते निकाला, लेकिन आप अकेले उस खाने को खा गए। अगर आप तन्हाई में भी सोचो, यार इतना सारा खाना मैं अकेला कैसे खा गया, अब कभी तन्हाई में सोचें, आप सोचेंगे तो आपको जो है ये अंदाज़ा नहीं होगा कि किस तरह ये खाना ख़त्म हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि आपके साथ वो शैतान भी खा रहे हैं। उन शैतानों के खाने की वजह से इतना सारा खाना, 5-6 प्लेट बिरयानी आपने निकाली, लेकिन आप अकेले उसको खा गए। हालांकि इतना बड़ा पेट नहीं है, इतना खाना आप खा गए। तो कौन खा गया? शैतान आपके साथ बैठा था, और वो शैतान आपके साथ साथ वो पूरा खाना खा गया। तो आपके घर की बरकतें ख़त्म हो जाती हैं अगर आप बेनमाजी हो। शैतान जो है वो थोड़ा थोड़ा लेकर राशन में से, जो आपके घर में किचन में रखा हुआ राशन, उसमें से थोड़ा थोड़ा चुराते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं। हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं, आप पढ़ें, आप सुने, तो हज़ारों ऐसे वाक़यात आपको मिलेंगे कि शैतान जो है वो चोरी कर करके जो खा लेता है किचन में से। अब आदमी परेशान है, कल ही तो मैं चावल लाया था, कल ही तो मैं आटा लाया था, कल ही तो मैं तेल लाया था, दाल लाया था, अभी लाया था, अभी लाया था, अभी लाया था, जब लाया था, पूरा ख़त्म ही हो गया। कैसे कैसे ख़त्म हो गया, ऐसे कैसे ख़त्म हो गया? तो ख़त्म इसलिए होगा कि शैतान आपके घर में पला हुआ है। शैतान आपके घर का जो है वो मोटा हो चुका है। इसलिए लिहाजा हमें अपने घर के शैतान को मोटा नहीं करना है, बल्कि अपने घर के शैतान को दुबला करना है, बारीक करना है, उसको पतला करना है। और दुबला शैतान उस घर का होगा कि जिस घर के लोग नमाज़ पढ़ते होंगे। नमाज़ पढ़ने की वजह से वो शैतान घर में नहीं आता, जो आदमी नमाज़ पढ़ेगा। अब जो बेनमाजी है, दुनिया भर के बेनमाजी घर में भरे हुए हैं, आप खुद सोचें कि शैतान कैसे नहीं आएगा? शैतान तो आएगा ही आएगा। तो हमें अपने शैतान को दुबला करना है, मोटा करना नहीं है। तो उसके वास्ते क्या करना है कि हर घर में हर फर्द को 5 वक्त की नमाज़ अदा करना है। ख़वातीन घर में अदा करेंगी नमाज़, और जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिद में जाकर जमात से नमाज़ अदा करेंगे। अब फजर की नमाज़ की इतनी ज़्यादा फजीलत है, इतनी ज़्यादा फजीलत है कि एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि हमने ये वाक़या अक्सर उलमा की ज़बान से सुना है, किसी किताब में पढ़ा नहीं है। अगर आपको किसी किताब में मिले तो आप ज़रूर जो है वो किताब, उस किताब का नाम ज़रूर लिखें कमेंट्स के अंदर। मुझे पता नहीं है किसी किताब के बारे में, ना मैंने देखा है, लेकिन मैंने बहुत सारे उलमा की ज़बान से ये वाक़या सुना है कि एक आदमी, बारिश का मौसम था, सर्दी का मौसम है और बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो एक आदमी अपने घर से चला मस्जिद की तरफ। तो मस्जिद के पास जब गया तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। बारिश इतनी तेज़ थी कि सारा रास्ता ख़राब था, रास्ते में पानी भरा हुआ था, रास्ते में जो है वो कीचड़ थी, रास्ते में पूरा जो है पानी वानी भरा हुआ, रास्ता पूरा ख़राब था। अब वो जब मस्जिद के करीब पहुंचा तो वो उसी रास्ते में जो कीचड़ हो रही थी, उस कीचड़ में उसका पैर फिसला, स्लिप हुआ और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो उसके पूरे कपड़े ख़राब हो गए। अब वो जा रहा है कहाँ पर? मस्जिद में जा रहा है। अब कपड़े ख़राब हुए तो वो उठा, घर की तरफ गया, घर में वो कपड़ों को उतारा और जो जहाँ जहाँ मिट्टी लगी थी उसको साफ़ किया और दूसरे कपड़ों को पहना, फिर से मस्जिद की तरफ चला। मस्जिद के पास गया तो मस्जिद के बिल्कुल जैसा करीब गया तो बारिश तेज़ हो रही थी। तो बारिश में ही फिर से उसका पैर स्लिप हुआ, पैर जो है वो फिसला और वो फिर से गिर गया। फिर उठा वो, उठने के बाद फिर घर गया और उसने जो है जहाँ जहाँ मिट्टी लगी रही थी उसको धो दिया और दूसरे कपड़े पहने, फिर मस्जिद को आया। अब तीसरी मरतबा फिर से वो ऐसे गिर गया, 3 मरतबा, तीसरी मरतबा गिर गया। अब तीसरी मरतबा फिर से अपने घर को गया और घर में जाकर
پھر سے اس نے جو ہے کپڑے پہنے، کپڑے پہننے کے بعد پھر سے مسجد کو آیا. اب چوتھی مرتبہ، 3 مرتبہ وہ گر گیا، اب چوتھی مرتبہ جیسا وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے کپڑے وپڑے پہن کر مسجد کے لیے، تو کیا دیکھتا ہے کہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہی اس آدمی کے سامنے ایک آدمی چراغ لے کر ٹھہرا ہوا ہے. چراغ لے کر، کیونکہ پہلے زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں چراغ چلتے تھے. تو ایک آدمی چراغ لے کر چلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ مسجد جا رہے ہو؟ ان کا ہاں میں مسجد جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اندھیرے میں گر گئے، آپ اندھیرے میں کئی مرتبہ گر گئے تھے، تو میں آپ کو چراغ کی روشنی میں لے جا کر مسجد کی طرف چھوڑوں گا. آپ میرا بازو پکڑ لیں، میں آپ کو لے جا کر چھوڑوں گا. اب وہ حیران ہوا، تو کون ہے؟ اور میں گرا، تجھے کیسا معلوم ہوا؟ اور تو چراغ دکھانا آیا ہے، تجھے کیا معلوم ہے کہ میں مسجد جا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ساری بات چھوڑیں، آپ جو ہے میرے ساتھ مسجد کی طرف چلیں. اب جب وہ مسجد میں چلے گئے جہاں وہ گرنے والے تھے، جہاں وہ گرے تھے، تو وہاں انہوں نے مضبوطی سے اس کو جو ہے وہ بازو کو پکڑ لیا، ہاتھ کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر اس کو حفاظت سے، ان بزرگ کو حفاظت سے مسجد کے دروازے پر چھوڑ دیا. اب جیسا وہ جانے لگا پلٹ کر، تو بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تو یہ بتا تو ہے کون؟ میں 3 مرتبہ گرا، تجھے کیسا معلوم ہوا؟ میں مسجد آ رہا ہوں، تجھے کیسا معلوم ہوا؟ اور تو میرے لیے چراغ لے کر ٹھہرا ہوا ہے اور مجھے مسجد تک چھوڑنا آیا ہے، آخر تو ہے کون؟ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ جانا دو یار، مجھ سے مت پوچھو. تو انہوں نے کافی اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں جب تک تو بتائے گا نہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تو نہیں مانتا ہے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ میں شیطان ہوں، شیطان، میں شیطان ہوں. اب وہ حیران ہو کہ شیطان مجھے چھوڑنا آیا ہے؟ عجیب سی بات ہے، شیطان تو لوگوں کو نماز سے روکتا ہے اور تو مجھے چھوڑنا آیا ہے. تو اس نے کہا شیطان نے کہ میں نے تمہیں روکا تھا، میں نے تمہیں 3 مرتبہ روکا تھا. کب روکا تھا؟ کہ پہلی مرتبہ جب تم آئے مسجد کی طرف اور تم گرے، تو تم گرے نہیں تھے، بلکہ میں نے تمہیں دھکا مارا تھا، میرے دھکے کی وجہ سے تم گرے. دوسری مرتبہ بھی میں نے دھکا مارا، تیسری مرتبہ بھی میں نے دھکا مارا. تو اب ان بزرگوں نے کہا کہ 3 مرتبہ جب تو نے مجھے دھکا مارا میں گر گیا، اب چوتھی مرتبہ تو مجھے کیوں اٹھانا آیا، کیا وجہ ہے؟ ابھی پھر سے دھکا مار دیتا. اس نے کہا کہ یہ راز کی بات ہے. شیطان نے کہا کہ یہ راز کی بات ہے، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا، لیکن جب تم پوچھ رہے ہو اتنے اصرار کے ساتھ تو تمہیں میں بتا ہی دیتا ہوں. تو شیطان نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب میں نے تمہیں دھکا مارا، تم نیچے گرے، تمہارا بدن خراب ہوا، تمہارے کپڑے خراب ہوئے، تم اٹھے اور اٹھنے کے بعد گھر کو گئے، اور گھر جانے کے بعد تم نے پھر سے دوسرے کپڑے پہنے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی. یہ عمل تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ میرا بندہ نیچے گرا زمین پر، کیچڑ میں پورے کپڑے خراب ہو گئے، پورا بدن خراب ہو گیا، اور پھر وہ اٹھتا ہے، گھر کو جاتا ہے، گھر میں جا کر دوسرے نئے کپڑے پہنتا ہے اور پانی سے اس کو صاف کرتا ہے. حالانکہ بارش کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، اور یہ صبح فجر کی نماز تھی، جو واقعہ ہے صبح فجر کی نماز کا واقعہ ہے. تو تم جب گرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا اٹھنا اور پھر مسجد کی طرف دوبارہ جانا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی. پھر جب میں نے سوچا کہ اس کی مغفرت ہوگی تو کیا ہوا، میں پھر اس کو دھکا ماروں گا، پھر یہ نماز چھوڑے گا، جو اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی ہے پھر اس کے نامہ عمل میں گناہ لکھا جائے گا. تو میں نے تمہیں دوبارہ دھکا مارا، لیکن عجیب آدمی ہے تو. پھر سے دوبارہ اٹھنے کے بعد گھر کو گیا، گھر جا کر تو نے نئے کپڑے پہنے، پھر مسجد کی طرف چلا، تو میں تو حیران ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرا دوسری مرتبہ اس طرح کرنا، یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے گھر والوں کی مغفرت فرما دی، تیرے بیوی اور بچوں کی مغفرت فرما دی. میں اور حیران ہوا. پھر میں نے تیسری مرتبہ دھکا مارا کہ کیا ہوا، مغفرت فرما دی تو کیا ہوا، اس سے پھر سے میں گناہ کراتا ہوں، پھر سے اس کو جو ہے اس کی نماز قضا کراتا ہوں، ہو سکتا ہے نماز چھوڑ دے، پھر سے اس کے نامہ عمل میں کوئی گناہ لکھا جائے گا. تو میں نے تیسری مرتبہ تجھے دھکا مارا، تو تیسری مرتبہ تو اٹھا، گھر گیا، تو نے کپڑے پہنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا تیرا یہ عمل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے پورے خاندان کی مغفرت فرما دی. پہلی مرتبہ تیری مغفرت ہو گئی، دوسری مرتبہ تیرے گھر والوں کی مغفرت ہو گئی، یعنی تیرے بیوی اور بچوں کی مغفرت ہو گئی، اور تیسری مرتبہ تیرے پورے خاندان کی مغفرت ہو گئی. اب تو جب چوتھی مرتبہ آتا، پھر میں تجھے دھکا مارتا، تو گرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پورے بستی کی مغفرت فرما دے، پورے شہر کی مغفرت فرما دے، پورے علاقے کی، پورے ملک کی مغفرت فرما دے، پورے دیش کی مغفرت فرما دے. اس لیے اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، آگے اب مجھ سے برداشت ہوتا نہیں ہے، بس اتنا بہت ہے کہ تیری مغفرت ہو گئی، تیرے گھر والوں کی مغفرت ہو گئی، تیرے پورے خاندان کی مغفرت ہو گئی، اس سے زیادہ میں دیکھ نہیں سکتا کسی اور کی مغفرت ہو، اس لیے میں تجھے چراغ دکھا کر مسجد میں چھوڑنے آیا ہوں، اور میں شیطان ہوں. تو شیطان اتنا کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا، اور ان بزرگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اب میں اس واقعے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر کبھی ایسا جذبہ پیدا ہوا؟ ہمارا حال کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھ رہے، کوئی پوچھتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، میں ناپاک ہوں،
میرے کپڑے ناپاک ہیں، میرا بدن ناپاک ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر اسی حال میں موت آ گئی تو، اسی حال میں آپ کہیں جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا، مر گئے، اور ویسے ہی بیٹھے بٹھائے آپ جو ہے مر گئے، آپ کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ خود سوچیں کہ کیسی ناپاکی کی حالت میں آپ کی وفات ہوئی ہے. اور ناپاکی کی حالت میں تو کسی انسان کی، کسی مسلمان کی وفات ہونی نہیں چاہیے. پاکی کی حالت میں اس کی وفات ہونی چاہیے، تاکہ جب فرشتے ہمارے پاس آئیں روح قبض کرنے کے لیے تو خوشبو لگا کر آئیں، خوشی خوشی ہماری روح قبض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں. تو ہمارے دلوں کے اندر تو وہ جذبہ نہیں ہے، ہم تو بلا وجہ، ابھی آدمی ہے بیچارہ، یہ آدمی 3 مرتبہ گرا اور اٹھا، پورے کپڑے خراب ہو گئے، بدن خراب ہو گیا. ہم تو گرے نہیں، خالی بارش ہو رہی تو نماز چھوڑ دیتے، خالی سردی زیادہ ہے تو نماز چھوڑ دیتے. یہاں بارش بھی ہے، سردی بھی ہے، اور بندہ جا بھی رہا ہے، اور پھر گرا بھی ہے، کپڑے بھی خراب ہوئے، بدن خراب ہوا، اور پھر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے اس نے کس طرح جو ہے اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو دھویا ہوگا. لیکن پھر بھی وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے. 3 مرتبہ ایسا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کے خاندان کی مغفرت فرما دی، اور اس کے گھر والوں کی مغفرت فرما دی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اس طرح کریں گے، اس واقعے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے اکیلے کی نماز پڑھنے کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پورے گھر والوں کی مغفرت ہو جائے، آپ کے پورے خاندان کی مغفرت ہو سکتی ہے کہ آپ کے اکیلے کی نماز پڑھنے کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو نماز پڑھنے کا شوق ہے، اور وہی شوق آپ کو اپنے خاندان کے اندر بھی پیدا کرنا ہے. اور خاندان کے اندر نماز کا شوق جب ہی پیدا کر سکتے ہیں جب آپ خود نماز پڑھتے ہیں. آپ خود نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہو، دنیا بھر کے بے نمازی ہو آپ. جب آپ ہی اتنے بڑے بے نمازی ہو تو آپ خود سوچیں کہ آپ کسی کو نماز پڑھنے نہیں لا سکتے، کسی کو نماز کا پابند نہیں بنا سکتے. نہ آپ کو دیکھ کر کسی کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوگا، کوئی شوق پیدا ہوگا، نہ آپ کو دیکھ کر کسی اور کو عادت ہوگی نماز پڑھنے کی. اس لیے اپنے اندر وہ جذبہ، وہ شوق، وہ صلاحیت پیدا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اکیلے کی نماز پڑھنے کی برکت سے پورا گھر جو ہے وہ نمازی بن جائے گا، پورا خاندان نمازی بن جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کے اکیلے کی نماز پڑھنے کی وجہ سے پورے خاندان کی مغفرت ہو جائے. تو کتنا بڑا سبق ہے اس واقعے میں کہ ایک آدمی گرا پھر اٹھا، پھر گرا پھر اٹھا، پھر گرا پھر اٹھا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا عمل پسند آیا؟ حالانکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کتنی بڑی بات ہے. یہاں تو صرف تھوڑی سی بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا. سردی زیادہ ہو گئی، سردی زیادہ ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا. گرمی زیادہ ہو گئی تو گرمی زیادہ ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا. آخر تم نماز پڑھو گے کب؟ سردی چلی گئی، گرمی چلی گئی، برسات چلی گئی، بارش چلی گئی، سارے موسم چلے گئے. ہر موسم میں آپ نے بہانہ لگایا کہ اب یہ زیادہ ہے، وہ زیادہ ہے، یہ کم ہے، وہ کم ہے. سارے موسم ختم ہو گئے، آخر نمازی کب بنو گے؟ اس لیے ہمارا تو یہ تجربہ ہے کہ ہم 10 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ فجر کی نماز میں 10 سال پہلے آتے تھے، آج بھی وہی لوگ فجر کی نماز میں آ رہے ہیں. کوئی نیا نمازی نہیں آ رہا. اکا دکا آتا ہے، کوئی آتا ہے تو 1 2 4 بس 5 بس اتنا ہی. باقی ایسا کبھی ہوا نہیں کہ کسی دن ہم نے دیکھا ہو کہ آج تو اچانک سے مسجد بھر گئی، اچانک جو ہے تمام بستی کے لوگ، سارے کے سارے لوگ اٹھ گئے اور اٹھ کر فجر کی نماز میں آگے مسجد بھر گئی. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. ہوتا ہے لیکن رمضان میں ہوتا ہے. رمضان میں بھی وہ آپ کو معلوم ہے رمضان میں کیوں ہوتا ہے، سحری کرتے ہیں تو اس لیے ہوتا ہے. باقی اسپیشل کوئی آدمی فجر کی نماز کے لیے جاگے، اسپیشل کوئی فجر کی نماز کے لیے الارم لگائے، اسپیشل کوئی فجر کی نماز پڑھنے جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی بہانہ ہمارا لگنے والا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. ہم یہاں بہانہ لگا سکتے ہیں میں اٹھا نہیں، میری آنکھ نہیں کھلی، مجھے نیند بہت آ گئی ہے، اور میں رات میں دیر سے سویا تھا، جب سویا تھا اور اٹھنا ہوتا نہیں ہے، میں تھکا ہوا تھا، ہارا ہوا تھا، بہت کام کیا میں نے، رات کو میں لیٹ سویا، لیٹ کام سے آیا، لیٹ فیکٹری سے آیا، لیٹ دکان بند کیا، لیٹ کھانا کھایا. یہ سارے بہانے ہم دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی ہم ان بہانوں کو نہیں لگا سکتے. لیکن یہ بہانے بھی ختم ہو سکتے ہیں جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، جو ہمیں مرنے کے بعد ملیں گے انعامات، ان انعامات پر ہمیں یقین نہیں ہے. ان تمام انعامات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان تمام انعامات پر ہمیں یقین ہوتا تو ہم کبھی فجر کی نماز نہ چھوڑتے. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، فرشتے اس کی مدد فرماتے ہیں، فرشتے اس کے سارے دن جو ہے اس کے کام میں تعاون فرماتے ہیں، اور فرشتے جو ہے وہ صبح میں فجر کے وقت حاضر ہوتے ہیں. صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. صبح کے وقت جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کام پر جاتا ہے تو فرشتے اس کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے اس کے ہر کام میں.
اب یہ سارے جو اتنے سارے انعامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہے ہیں، اگر ان پر یقین ہوتا تو ہم بہانے نہیں لگاتے، لیکن ہمیں ان تمام نعمتوں پر کوئی یقین نہیں ہے، اس لیے ہم بہانہ لگاتے ہیں کہ میں رات میں دیر سے سویا مجھے کام تھا، یہ تھا وہ تھا، بہانے اس لیے سارے کیونکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات پر یقین نہیں ہے۔ کاش کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان اتنی ساری نعمتوں پر یقین ہوتا تو ہم کبھی نماز فجر نہ چھوڑتے، ورنہ آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا میں کوئی بادشاہ کسی کو بلائے، کسی آدمی کو، عام آدمی کو، کوئی بڑا آدمی، کوئی بادشاہ ہے، کوئی پی ایم ہے، سی ایم ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، کوئی بھی کسی آدمی کو بلائے، آپ خود سوچیں کہ اس آدمی کو رات بھر نیند نہیں آئے گی خوشی کی وجہ سے، کتنا خوش ہے وہ کہ مجھے صبح فلاں آدمی کے پاس جانا ہے، فلاں آدمی نے مجھے بلایا ہے، اس کو جو ہے خوشی سے اس کو نیند نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ انعام ملے گا، اگر کچھ ملے گا نہیں تو ایک فوٹو تو، ایک سیلفی تو میں لے ہی لوں گا، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے واسطے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے واسطے میں بھی بڑا آدمی ہوں، یا مجھے کوئی انعام ملے گا تو وہ دنیا کا انعام ہے۔ تو دنیا کے انعام کے لیے رات بھر سویا نہیں، رات بھر خوشی سے جو ہے پاگل ہے، اور دنیا کے ایک ادنا سے آدمی سے ملنے کے لیے رات بھر اتنا جو ہے خوش ہے اور رات بھر سویا نہیں، اور بار بار جو ہے اٹھ کر رات میں جو ہے گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، ٹائم دیکھ رہا ہے، بار بار جو ہے فون کون کر دیکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو مجھے نیند نہ آ جائے، کیونکہ مجھے فلاں آدمی سے ملنا ہے، فلاں آدمی سے ملنا ہے، رات بھر جاگتے ہوئے گزار دیتا ہے، رات بھر اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ مجھے صبح اٹھ کر فلاں آدمی کے پاس جانا ہے، کہ مجھے فلاں آدمی نے بلایا ہے، حالانکہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہ وہ آپ کو کوئی فائدہ کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی بڑا آدمی آپ کو بلائے تو اپنے فائدے کے لیے، اپنے غرض کے لیے، اپنے مطلب کے لیے بلا سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، جو یہ ہے بھی، لیکن اتنا خوش کیوں ہے ایک ادنا سے ایک عام سے آدمی سے ملنے کے لیے؟ اور وہ آدمی جو آخرت میں آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا، جو آدمی آپ کو نہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، نہ کوئی آپ کو آب کوثر پیش کرے گا، نہ آپ کو جہنم سے بچائے گا، نہ آپ کو فرشتوں کی مار سے بچائے گا، یہ تمام کام نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس سے ملنے کے لیے اتنے بیتاب ہیں، اتنے خوش ہیں، اور اپنے اوپر فخر کر رہے ہیں، رات بھر سو رہے نہیں ہیں، بار بار ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمہیں بلانا چاہتا ہے، جو ساری دنیا کا مالک ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ساری کائنات کو چلانے والا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے صبح فجر کے وقت۔ اگر کوئی آدمی ان تمام انعامات کو اپنے ذہن میں رکھے گا تو وہ خود بخود جو ہے رات کو بار بار اٹھ کر دیکھے گا کہ کب فجر کی اذان ہوگی، کب میں مسجد میں جاؤں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے ان تمام چیزوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملنے والے ہیں۔ لیکن اب دل ذرا سخت ہو گیا ہے، دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، تم کتنا بھی بولو، کتنا بھی چیخو، کتنا بھی چلاؤ، کتنا بھی بتاؤ، کچھ بھی کر لو، لیکن دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اب دل پر کوئی بات اثر کرتی نہیں ہے۔ اس لیے جب دل سخت ہو گیا ہے تو صبح دیر تک سوتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں اور دیر تک سوتے ہیں، دیر سے سوتے اور دیر تک سوتے ہیں۔ اب جو آدمی صبح فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے، سوتا رہتا ہے، جو آدمی دیر سے سوئے اور دیر تک سوئے، آپ خود سوچ لیں کہ اس آدمی کو فجر کی نماز کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کبھی آدمی سوچے، اپنے اوپر فکر کرے، غور کرے، سوچے کہ مجھے کتنے دن ہو گئے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے ہوئے، آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی اور کوئی تو وجہ نکلے گی، آپ خود سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے، دیر تک سونا اور دیر سے سونا، رات میں دیر سے سونا، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے سونا، اور دیر تک صبح 10 بجے تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک سونا، یہ ہمارا حال ہے۔ تو خیر جو آدمی دیر سے سوئے گا اور دیر تک سوئے گا وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔ جو آدمی جتنی دیر سے سوئے گا اتنی ہی دیر سے اس کی آنکھیں کھلیں گی، جب دیر سے آنکھیں کھلیں گی تو فجر کی نماز تو قضا ہوگی، اور اتنی دیر تک جاگنا کہ جس جاگنے کی وجہ سے نماز فجر قضا ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے، ہرگز یہ جائز نہیں ہے اتنی دیر تک جاگنا۔ کبھی کبھی کوئی عذر ہے، کوئی عذر کی وجہ سے کبھی کبھی کوئی دعوت میں چلے گئے، شادی میں چلے گئے، یا کوئی کہیں کسی ضروری کام سے چلے گئے، عذر کی وجہ سے کبھی کبھی جاگنے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے، لیکن ہر دن جاگنا اور جاگنے کی عادت بنا دینا، ہر دن رات میں 12 بجے 1 بجے تک جاگنا، 2 بجے تک جاگنا، 1 بجے 2 بجے سونا، یعنی مسلمانوں کی شام کب ہوتی ہے؟ 11 بجے شام ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی رات کب شروع ہوتی ہے؟ 1 بجے سے شروع ہوتی ہے، حالانکہ شام کب شروع ہوئی؟ 6 بجے شروع ہو گئی، رات کب ہو گئی؟ 8 بجے 9 بجے رات ہو گئی، لیکن اب شام ہے 11 بجے اور رات ہے 1 بجے۔ بتاؤ جس آدمی کی شام 11 بجے ہوگی اور رات 1 بجے 2 بجے ہوگی، اب خود یہ دیکھیں کہ آپ کیسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک عادت بنا لی کہ ہر دن مجھے 1 بجے سونا ہے، ہر دن 2 بجے سونا ہے، عادت بن گئی ہے۔
ابھی سے عادت کو اگر ختم کرنا چاہے تو بھی عادت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ خود سوچیں کہ عبادت کے لیے دیر تک جاگنا جائز نہیں ہے۔ عبادت کے لیے کوئی آدمی ساری رات نماز پڑھتا رہے، ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا رہے، صبح فجر میں سو جائے تو اس کو ایک رتے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ عبادت کے لیے دیر تک جاگنا جائز نہیں ہے، تو ایک بیکار کاموں کے لیے دیر تک جاگنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اب کیسا جاگ رہے ہیں؟ شادی کے لیے جاگ رہے ہیں، ولیمے کے لیے جاگ رہے ہیں، دعوتوں کے لیے جاگ رہے ہیں، اور فلموں کے لیے، ڈراموں کے لیے، سیریل کے لیے، اور گپ شپ کے لیے آپس میں بات کرنے کے لیے، چیٹنگ کے لیے، فون پر بات کرنے کے لیے، اس سے بات کرا اس سے بات کرا، اور دوستوں کے لیے، فون کے لیے، انسٹاگرام کے لیے، یوٹیوب کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے جاگ رہے ہیں۔ حالانکہ ان تمام چیزوں کے لیے دیر تک جاگنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ جب عبادت کے لیے جائز نہیں ہے رات دیر تک جاگنا، تو ان تمام چیزوں کے لیے رات دیر تک جاگنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں، آپ خود سوچیں۔ اب فون چلا رہے ہیں، 1 بج گیا، رات 2 بج گیا، کچھ پتہ نہیں ہے ٹائم کیا ہوا، فون چلاتے جا رہے ہیں، چلاتے جا رہے ہیں، چلاتے جا رہے ہیں، اچانک ٹائم پر نظر پڑی، ارے 1 بج گیا، ارے 2 بج گئے، 3 بج گئے، کچھ معلوم ہے اب سو رہا ہے۔ اب جو آدمی 1 بجے 2 بجے سوگا، آپ خود سوچیں کہ کس طرح وہ فجر کی نماز میں اٹھ سکتا ہے۔ حالانکہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جانا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ عشاء کے بعد جلدی سو جانا، فوراً سو جانا، یہی شریعت کا حکم ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 522، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات کرنے کو اور جاگنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ عشاء سے پہلے سونا نہیں، عشاء کے بعد جاگنا نہیں، بات کرنا نہیں، ان 2 چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناپسند فرماتے تھے۔ اور اگر کسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ عشاء سے پہلے ہی سو جاتا ہے اور عشاء کے بعد دیر تک باتیں کرتا رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت ناراض ہو جاتے۔ اور جو آدمی عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، دیر تک جاگتا تھا اور صبح فجر کی نماز میں سوتا ہوا رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اثقل صلاتین علی المنافقین، یہ آدمی منافق ہے، صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، یہ آدمی منافق ہے۔ منافق جو آدمی عشاء کے وقت ہی سو جاتا ہے، یا عشاء کے وقت سوتا نہیں ہے، عشاء کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور دیر تک سوتا ہے، یا فجر کی نماز میں سو جاتا ہے اور فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی منافق ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ اب میں کہتا ہوں کہ کتنے مسلمان ہیں ایسے جو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سوتے ہیں؟ بتاؤ آپ کتنے لوگ ہیں؟ اب جو عشاء کی نماز کے بعد سو بھی جاتا ہے، لوگ اس کو پاگل بولتے ہیں، دیوانہ بولتے ہیں، عقل نہیں ہے اس میں، اس کو کیا معلوم، اس کو کیا پتہ، ہم ہوشیار ہیں، ہم چالاک ہیں، اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، پاگل سمجھا جاتا ہے، اس کو دیوانہ اور مجنون سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی پاگل انسان ہے جو عشاء کے فوراً بعد سو جاتا ہے۔ اور لوگ جو ہے اگر کسی کے سامنے بول بھی دے جائے کہ یار میں عشاء کے بعد فوراً سو جاتا ہوں، بولتے ہیں ارے کیا انسان ہے کیا ہے، بکریاں سوتے ہیں، کتے سوتے ہیں عشاء کے بعد، تم کیسے ہو، تم کیا ہو، یہ ہو، دنیا بھر کی باتیں لگاتے ہیں، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ جو ہے وہ عام طور سے بتاتے نہیں ہیں۔ عام طور سے آپ کسی کو پوچھ کے دیکھیں آپ کب سوتے ہیں تو فخر سے بولتا ہے میں 12 بجے سوتا ہوں، 1 بجے سوتا ہوں، 2 بجے سوتا ہوں، فخر سے بول رہا ہے وہ، حالانکہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، تم حدیث کے خلاف چل رہے ہو۔ کیا فرمایا حضور نے؟ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ حدیث کا راوی ہے، حدیث نمبر 522، حضور نے ارشاد فرمایا، ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند فرماتے تھے، بالکل ہرگز پسند نہیں فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے۔ نہ کوئی تعلیم ہوتی تھی، نہ کوئی مشورہ ہوتا تھا، نہ کوئی جوڑ ہوتا تھا، نہ کوئی بیان ہوتا تھا، نہ کوئی جو ہے دینی جلسہ ہوتا تھا، نہ کوئی اجتماع ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ عشاء کے بعد فوراً سو جانا، کوئی بات نہیں کرتا تھا، اور جو بات کرتا تھا عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت ناراض ہوتے تھے، سخت ناراض جو عشاء کے بعد فوراً بات کرے۔ اور عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوئے۔ اب آج کل تو اتنے جلسے ہو رہے ہیں، یہ جلسے جو ہو رہے ہیں وہ علماء کی غلطی نہیں ہے، یہاں بھی عوام علماء کی غلطی نکال دیتی ہے، وہ یہ کہ تم دین میں آنے کو تیار نہیں ہو۔ دن میں کر کے دیکھ لیے علماء نے جلسے، ہزاروں جلسے دن میں ہوئے لیکن کوئی نہیں آیا ان جلسوں میں۔ ظہر کے بعد جلسے کیے، کوئی آنے کو تیار نہیں، عصر کے بعد جلسے کیے، کوئی نہیں آیا۔ اب مغرب کے بعد سے جو جلسے شروع ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں خود جا کر، کوئی نہیں آتا ہے ان میں۔ ان جلسوں میں بھی رات 9 بجے 10 بجے لوگ آتے ہیں، جب لوگوں کی عادت ہی رات کو 9 بجے 10 بجے آنے کی جلسوں میں، تو اسی لیے جلسے رات میں رکھے جاتے ہیں عشاء کے بعد، ورنہ کوئی جلسہ عشاء کے بعد کوئی عالم جو ہے وہ رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ علماء تو منع کرتے ہیں، جس علماء سے آپ پوچھیں تو ہمیشہ بولتے ہیں ظہر کے بعد رکھیں، صبح 10 بجے سے رکھیں، ظہر سے عصر تک رکھیں، یا مغرب سے عشاء تک رکھ لیں، عشاء ذرا دیر سے کر لیں۔ اس طرح جو ہے وہ علماء کی طرف سے رائے آتی ہے۔ لیکن یہ جو مسلمان جو قوم ہے آج، یہ قوم ایسی ہے کہ یہ قوم رات 10 بجے 11 بجے سے پہلے جلسوں میں بھی جاتی نہیں ہے۔
اس لیے تمہاری سہولت کے لیے عشاء کے بعد رکھے جاتے ہیں، ورنہ علماء کی سہولت تو یہی ہے کہ مغرب کے بعد جلسہ رکھا جائے۔ مغرب کی نماز 6 بجے اور 6:30 بجے مغرب کی نماز ہوتی ہے، تو 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک جو ہے وہ جلسہ رکھ لیں، 2 گھنٹے کا جلسہ بہت ہے۔ 9 بجے عشاء کی نماز پڑھیں، 9:30 بجے کھانا کھائیں اور 10 بجے تک جو ہے 10 ساڑھے 10 بجے تک سو جائیں۔ علماء کی رائے تو یہ ہے، لیکن عوام کی وجہ سے عوام نہیں آتی ہے، عوام نہیں پہنچتی ہے، اس لیے جلسہ جو ہے وہ عشاء کے بعد رکھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ عشاء کے بعد کوئی جلسہ ہوا، نہ کسی کو قرآن کی تعلیم دی گئی، کوئی حضور نے خود منع فرمایا کہ عبادت کے لیے بھی رات دیر تک جاگنا جائز نہیں ہے، عبادتوں کے لیے بھی۔ اس لیے عبادتوں کے لیے اگر کسی کو جاگنا ہے تو رات کو جلدی سونا ہے، صبح تہجد کے وقت میں اٹھنا ہے، پھر خوب عبادت کریں آپ۔ جتنا آپ کو قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھیں، جتنا آپ کو نماز پڑھنا ہے نماز پڑھیں، دین کی کوئی بات کرنا ہے تو وہ بات کریں۔ لیکن عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جاگنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور وہ آگے سنیں آپ، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ چیخ چیخ کر بول رہی ہے بخاری شریف کی روایت، حضور نے کبھی بھی عشاء کے بعد کھانا نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو کھانا کھاتے تھے وہ مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے۔ مغرب کے بعد ذرا دیر سے جب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا تو اس سے ذرا تھوڑی سی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری زندگی میں عشاء کے بعد کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے۔ اور ہم نے کبھی مغرب کے بعد کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ عشاء کے بعد کھانا کھاتے۔ ہم نے کبھی بھی عشاء سے پہلے کھانا کھایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عشاء کے بعد کھانا کھایا نہیں، اور ہم نے کبھی بھی عشاء سے پہلے کھانا کھایا نہیں۔ یعنی ہماری زندگی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی خلاف چل رہی ہے۔ رات دن سنتوں پر عمل کرنے والے اور سنتوں کے بارے میں چیخنے چلانے والے، سنتوں پر عمل کرو، سنتوں پر عمل کرو، سنتوں پر عمل کرو۔ میں نے انہی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رات میں 10 بجے کھانا بناتے ہیں، 11 بجے کھانا کھاتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ بھی مسجدوں میں کہ جو لوگ جو ہے وہ سنتوں پر اتنی توجہ دیتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، پاجامہ ٹخنے سے اوپر رکھو، پاجامہ ٹخنے سے اوپر رکھو۔ بھائی پاجامہ ٹخنے سے اوپر رکھ رہے ہیں لوگ، اور رکھ بھی لیں گے، آپ بھی رکھ رہے ہو۔ پاجامہ ٹخنے سے اوپر رکھنا یہ سنت آپ کو یاد ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عشاء کے بعد کھانا نہیں کھایا، یہ سنت آپ کو یاد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے اور عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یہ آپ کو یاد نہیں ہے سنت، یہ سنت کی یاد نہیں ہے۔ اب یہ سنتوں کے بارے میں کسی کو بولو تو کیا بولیں گے؟ مجھے عادت نہیں ہے، مجھے مغرب کے بعد کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے، مجھے رات کو 10 بجے 11 بجے کھانا کھانے کی عادت ہے۔ تو پھر ہم بھی ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کو یہ بولیں گے مجھے بھی عادت نہیں ہے ٹخنے سے اوپر پاجامہ رکھنے کی، میں بھی ٹخنے سے نیچے رکھوں گا پاجامہ۔ جس طرح آپ یہ بول رہے ہو کہ مجھے عادت نہیں ہے، آپ ایک سنت کو جو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہو، آپ ایک سنت کے بارے میں ایسی جو ہے بدزبانی کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے عادت نہیں ہے مغرب کے بعد کھانا کھانے کی، میں عشاء کے بعد کھانا کھاتا ہوں، تو میں بھی ان سے یہ کہوں گا، ہم بھی ان سے یہ کہیں گے بھائی ہمیں عادت نہیں ہے پاجامہ ٹخنے سے اوپر رکھنے کی، ہمیں بھی یہی عادت ہے کہ ہم اپنا پاجامہ ٹخنے سے نیچے رکھیں گے، تم کر لو کیا کرتے ہو۔ تو لہٰذا سنتوں کے بارے میں اس طرح لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ سنت جو ہے کوئی رکھتا ہے پاجامہ ٹخنے سے اوپر، بہت اچھی بات ہے، کوئی نہ رکھتا ہے تو اس کو سمجھا دیا جائے گا، لیکن اس کو لڑائی جھگڑا اس سے نہیں کیا جائے گا۔ اب کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے تو فوراً آ کے ہمیں ٹوک دیتا ہے، دیکھو آپ کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے، آپ کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے۔ لیکن جب ہم اس کو بولتے ہیں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں عشاء کے بعد کھانا نہیں کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد نہ کوئی دینی تعلیم کرتے تھے، نہ کسی کو قرآن سکھاتے تھے، نہ کسی کو تعلیم سکھاتے تھے، نہ کسی کو حدیث سکھاتے تھے، نہ کوئی بات کرتے تھے، فوراً سو جاتے تھے، عشاء کی نماز پڑھے بس بستر تیار، عشاء کی نماز پڑھے بس بستر تیار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اور یہی سنت ہے۔ جب آپ ایک طرف یہ بات کہتے ہو کہ پاجامہ ٹخنے سے اوپر رکھنا سنت ہے، تو اس بات پر کون عمل کرے گا؟ ہمیں یہ بتائیں ذرا۔ اس بات کو لے کر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فتنہ فساد ہے، دنیا بھر کی لڑائی جو آپ نے پیدا کی ہوئی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں اس بات پر کون عمل کرے گا؟ اگر آپ اس بات پر عمل نہیں کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو بھی یہ کہنے دو کہ ہم بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی عادت ہے پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے کی، ہمیں بھی عادت ہے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ جس طرح تم نہیں مان رہے ہو ہم بھی نہیں مانیں گے، پھر ہمیں بھی مت ٹوکو۔ جس طرح تم بات بات پر ہمیں ٹوکتے رہتے ہو، اس لیے خود بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے میری اس بات پر خاص کر کے توجہ کریں وہ ساتھی جو ہے عشاء کے بعد 10 بجے کھانا بنا رہے ہیں اور 11 بجے کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ ہمیں عادت نہیں ہے، ہمیں عادت ہے عشاء کے بعد کھانا کھانے کی۔ بتاؤ کہ آپ کی کیسی جہالت کی بات کر رہے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی روایت ہے، حضور کبھی بھی بات کرنے کو پسند نہیں فرما رہے، بھائی بات کرنے کو پسند نہیں فرما رہے، تو وہ نبی کھانا بنانے کو کیسا پسند فرمائیں گے، کھانا کھانے کو کیسا پسند فرمائیں گے، ان دعوتوں کو کیسا پسند فرمائیں گے، ان شادیوں کو نبی کیسا پسند فرمائیں گے جو نبی صرف بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بات۔ تو ان تمام باتوں سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اب تو ایک عجیب حالت ہو گئی ہے، رات کو 10 بجے کاروبار بند کرتے ہیں، رات کو 11 بجے کاروبار بند کرتے ہیں، دکان بند کرتے ہیں، اور رات کو پھر 12 بجے کھانا کھاتے ہیں اور 1 بجے 2 بجے سوتے ہیں۔ بتاؤ، یہ انسانوں کا معاملہ نہیں ہے،
شرم آتی ہے ایسے لوگ انسان کہتے ہوئے جو رات میں 12 بجے 1 بجے کھانا کھا رہے ہیں، 2 بجے کھانا کھا رہے ہیں، رات میں جو ہے 10 بجے 11 بجے اپنی دکان بند کر رہے ہیں، کاروبار بند کر رہے ہیں۔ یہ کوئی انسانوں کا کام نہیں ہے۔ انسانوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا ہے۔ مسلمانوں کو تو خاص کر کے اپنے نبی کی بات ماننا ہے۔ جب نبی نے فرما دیا کہ مغرب کے بعد کھانا کھاؤ، عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ، تو اس بات پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اس بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی مجبوری ہے، ٹھیک ہے، کوئی مجبوری میں آپ دیر سے جو ہے وہ جاگ سکتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ایک عادت بنا لی ہے، عادت، اور عادت ایک انسان کی نہیں ہے بلکہ پورے گاؤں کی، پورا شہر کی عادت ہے۔ پورا شہر جو ہے وہ 1 بجے 2 بجے سوتا ہے، پورا شہر اب رات کو 12 بجے کھانا کھاتا ہے، 1 بجے کھانا کھاتا ہے، 2 بجے سوتا ہے، پورا شہر، پورے شہر کی بات ہے۔ اکا دکا جو آدمی جس کو صبح اٹھنا ہے مجبوری میں وہ جلدی سو جاتا ہے، باقی جس کو کوئی کام نہیں ہے صبح میں وہ نہیں سوتا ہے جلدی، وہ تو صبح میں 11 بجے اٹھے گا آرام سے، 12 بجے اٹھے گا اور رات کو 2 بجے 1 بجے سوئے گا آرام سے، کیونکہ اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جب اس کو کوئی کام نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا صبح اٹھ کر؟ حالانکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے تو مجھے کوئی کام نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی کام نہیں ہے، میرے باپ نے مجھے اتنا کما کر دے دیا ہے جس سے میری زندگی چل رہی ہے، اب مجھے اللہ کی بات ماننا ہے، اب مجھے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اب مجھے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ہے، اس طرح سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن اب تو یہ عادت ہو گئی ہے کہ پورا شہر رات کو 1 بجے 2 بجے سوتا ہے، 12 بجے کھانا کھاتا ہے۔ یہ جو طرح طرح کی بیماری، اتنی ساری جو بیماری ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، شوگر کی بیماری، بی پی کی بیماری، اور جو اتنی ساری جو ہزاروں بیماریاں پیدا ہو رہی ہے، یہ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور صبح دیر تک سونے کی وجہ سے بیماری پیدا ہو رہی ہیں۔ اور صبح جو آدمی 4 بجے 5 بجے اٹھے گا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اور صبح کی جو آب و ہوا ہوتی ہے، اس ہوا کی وجہ سے، اس آب و ہوا کی وجہ سے ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نرم اور میٹھی صبح کے وقت ایک جو ہوا رکھی ہے، اس ہوا کی وجہ سے ہی جو ہے بدن کی آدھی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ ہوا جب ہمارے اندر پہنچتی ہے تو اس آب و ہوا کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح ایک آب و ہوا چلائی ہے، وہ برکتوں کی ہوا ہے، رحمتوں کی ہوا ہے صبح جو چلتی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نا، یا اللہ صبح کے وقت میں برکت رکھ میری امت کے لیے، تو صبح کے وقت میں جب برکت رکھی گئی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ صبح کے وقت میں جو یہ ہوا چل رہی ہے، جو آب و ہوا ہے صبح کی، یہ بھی برکتوں والی ہے۔ جب یہ ہمارے جسم سے ٹچ ہوگی، ہمارے جسم کے اندر جائے گی تو آدھی بیماریاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو اتنی ساری جو بیماریاں ہمارے جسم کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، وہ اسی لیے پیدا ہو گئی ہے کہ رات دیر سے سو رہے ہیں اور صبح دیر تک جو ہے وہ سو رہے ہیں۔ حالانکہ ہر انسان کو کم سے کم 6 گھنٹے سونا چاہیے۔ اب جو آدمی صبح میں 8 بجے سو کر اٹھ رہا ہے، 9 بجے سو کر اٹھ رہا ہے، تو اپنے حساب سے اٹھ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ سویا رات میں 1 بجے، سویا رات میں 2 بجے۔ اب جو آدمی 1 بجے سوئے گا، 2 بجے سوئے گا، آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے حساب سے صحیح اٹھ رہا ہے، وہ 6 گھنٹے کی نیند پوری کر کے سوئے گا نا۔ اب جب اس کے 6 گھنٹے ہوں گے وہ ایسے ہی اٹھے گا۔ اب رات کو جو آدمی 1 بجے سویا وہ صبح 7 بجے اٹھے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے 6 گھنٹے 7 بجے ہو رہے ہیں۔ اب جو آدمی رات میں 2 بجے سویا تو وہ صبح 2 بجے، صبح 8 بجے اٹھے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے 8 بجے 6 گھنٹے ہو رہے ہیں۔ اور ہر انسان کو 6 گھنٹے نیند لینا چاہیے۔ ہر انسان جو ہے وہ 6 گھنٹے نیند لیتا بھی ہے، 6 گھنٹے کے بعد ہی ہر انسان کی جو ہے وہ عام طور سے آنکھ کھلتی ہے۔ جو مسلمان صبح میں دیر سے اٹھ رہا ہے تو وہ اپنے 6 گھنٹے کی نیند پوری کر کے اٹھ رہا ہے۔ اب جب اس کے 6 گھنٹے ہوں گے جب وہ اٹھے گا، اس کی خطا نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے 6 گھنٹوں کو کم کرنا چاہتے ہو تو 10 بجے سو جاؤ، 11 بجے سو جاؤ۔ 10 بجے آپ سو گئے، 11 بجے آپ سو گئے، پھر بھی آپ جو ہے وہ صبح فجر کی نماز جو وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے جلدی سونے کی عادت ڈالیں، جلدی آپ سوئیں گے تو صبح فجر کی نماز کے لیے آپ آسانی کے ساتھ اٹھ سکتے ہو۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی وقت ہے، ورنہ قیامت کے دن بہت رونا پڑے گا، بہت پچھتانا پڑے گا اپنے اس سونے پر۔ قیامت کے دن خون کے آنسو روگے اپنے اس دیر سے سونے پر کہ میں دیر سے سویا، کاش کہ میں اٹھ جاتا، کاش کہ میں جلدی اٹھ جاتا۔ پھر اس وقت سوچنے کے علاوہ، پچھتانے کے علاوہ، خون کے آنسو رونے کے علاوہ کوئی آپ کے پاس موقع نہیں ہے۔ ابھی موقع ہے قیامت کے دن آپ کو اس سونے پر نہ رونا پڑے، اس لیے آپ صبح میں جلدی اٹھیں اور رات کو جلدی سو جائیں۔ اگر آپ رات کو جلدی سو گے تو صبح میں آپ جلدی اٹھ سکو گے۔ ورنہ جو آدمی رات کو 1 بجے سویا، 2 بجے سویا، تو 1 بجے 2 بجے سونے والوں کو زندگی بھر کبھی فجر کی نماز نصیب نہیں ہو سکتی۔ کبھی مجبوری میں ہو سکتا ہے آپ سو جائیں، لیکن آپ نے عادت بنا لی، آپ کی ایک عادت بن چکی ہے، تو اس طرح عادت نہ بنائیں۔ اس عادت کو بدلیں اگر جنت چاہیے، اس عادت کو بدلیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے، اس عادت کو بدلیں۔ اگر عادت نہیں بدلو گے تو جنت بھول جاؤ، عادت بدلو گے تو جنت ملے گی، اگر عادت نہیں بدلو گے تو آپ کو کوئی جنت ملنے والی نہیں ہے۔ جنت کا راستہ بھول جاؤ، آپ کی کوئی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں فرمائیں گے، نہ آپ کو آب کوثر نصیب ملے گا، نہ حضور کا قرب آپ کو نصیب ملے گا، نہ جنت میں داخلہ آپ کا طے ہے، بلکہ آپ کے لیے تو جہنم کے جو ہے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔
اگر آپ دیر تک سو رہے ہو اور دیر سے سو رہے ہو تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے، تو آپ کا راستہ صرف ایک ہے، وہ جہنم ہے۔ اس لیے اس عادت کو بدلو، یا تو آپ دنیا میں سکون حاصل کرو تو آپ جنت بھول جاؤ، یا آپ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف اٹھاؤ، تھوڑی سی مصیبت اٹھاؤ، تھوڑی سی پریشانی اٹھاؤ، تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو تاکہ جنت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں۔ دیکھو یہ دو جگہیں ہیں، دو عالم ہے، ایک دنیا کا عالم ہے، ایک آخرت کا عالم ہے۔ اگر آپ کو آخرت کے عالم میں سکون چاہیے تو یہاں تھوڑی سی مشقت اٹھا لو، تھوڑی سی پریشانی اٹھا لو، تو اس عالم میں آپ کے لیے سکون ہی سکون ہے۔ اگر آپ نے یہاں سکون حاصل کرنا شروع کر دیا، دنیا کی سکون میں ہی جو زندگی گزار دی، تو پھر آپ کو یہیں سکون ملے گا، آخرت میں آپ کو کوئی سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم کو آخرت کی تمام باتوں پر ایمان ہے، یقین ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو، بعض مسلمانوں کو یقین نہیں ہے، ان کا یقین کمزور ہو رہا ہے۔ بھئی تم یقین کرو یا نہ کرو، جنت ہے، جہنم بھی ہے، تمہارے یقین کرنے نہ کرنے سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر جو آدمی تکلیف اٹھائے گا، پریشانی اٹھائے گا، صبح میں اٹھے گا اور صبح میں دل نہ چاہتے ہوئے بھی فجر کی نماز میں جائے گا، دل نہ چاہتے ہوئے وضو کرے گا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد کو آباد کرے گا، تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ سکون حاصل کرے گا۔ ورنہ جس آدمی نے اس دنیا میں سکون تلاش کر لیا، دنیا میں سکون سے ہے، تو آخرت میں اس کو کوئی سکون ملنے والا نہیں ہے، اور آخرت اس کی برباد کر دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے رات کو جلدی سونا۔ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے لیے بنایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو بنایا کام کرنے کے لیے، دن میں صبح میں جلدی اٹھو اور کام پر جاؤ، کام کرو۔ اور وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا، سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا، راحت حاصل کرنے کے لیے بنایا۔ رات کو ہم نے ٹھنڈا بنایا تاکہ تم سکون سے سو جاؤ، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیر کیا تاکہ تم سکون سے سو جاؤ۔ تو جو آدمی رات کو خراب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون کے خلاف چل رہا ہے۔ رات کو جو آدمی جاگ رہا ہے، رات کو جو آدمی دعوتوں میں جا رہا ہے، پارٹیاں کر رہا ہے، اور رات کو جو ہے پوری اسی طرح جو ہے جاگنے میں برباد کر رہا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے خلاف چل رہا ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ رات میں سو، دن میں جاگو، لیکن یہ آدمی ایسا ہے کہ رات میں جاگ رہا ہے، دن میں سو رہا ہے، تو اس آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی رہیں گی۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے لیے سورج کو غروب کیا، سورج کی جو تپش ہوتی ہے، جو اتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے، اس روشنی میں کوئی آدمی سو نہیں سکتا ہے، سوتا ہے تو سونے میں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، جلدی سے نیند بھی نہیں آتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو جو ہے وہ غروب کر دیا، سورج کی روشنی کو ختم کر دیا اور چاند کو نکالا، اور چاند جو ہے وہ سکون دینے والا ہے۔ اور چاندنی جب نکلتی ہے تو ایک ٹھنڈی ہوتی ہے رات میں گرمی نہیں ہوتی، رات میں بالکل ایک ٹھنڈی ہوتی ہے، ایک سکون ملتا ہے، ایک راحت حاصل ہوتا ہے، اطمینان سے ہر آدمی سو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں جو ہے چاند کو نکالا ہمارے سکون کے لیے تاکہ سکون سے سو جائیں، اور رات کو سورج کو نکالا تاکہ اب سونا نہیں ہے، تاکہ کوئی سوئے نہ، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو کچھ کام کرنے کا وقت ہے، کچھ کام کریں۔ تو جو آدمی اس کے خلاف چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر برسے گی اور اس کے کاروبار سے برکت بھی ختم ہوگی۔ اب خود اندازہ لگا لیں آپ کہ رات میں جب آدمی سوتے ہیں تو لائٹ بند کر دیتے ہیں، بند کرتے ہیں نہیں کرتے، حالانکہ وہ لائٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے سورج کے سامنے۔ ایک آدمی سونے سے پہلے جب لائٹ کو بند کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورج کو غروب کر دیا کہ میرے بندے اندھیر میں سونا پسند کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے اندھیر ہونا چاہیے، اس لیے سورج کو غروب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو رات دن سورج رہ سکتا تھا، رات دن چاند رہ سکتا تھا، رات دن جو ہے روشنی رہ سکتی تھی، رات دن اندھیرا رہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے دن کو بنایا، رات کو بنایا کہ دن میں کام کریں اور رات کو سکون سے سو جائیں۔ اب اگر اس قانون کے حساب سے ہم چلتے رہیں گے تو زندگی میں برکتیں ہوں گی، کاروبار میں برکتیں ہوں گی، دکان میں برکتیں ہوں گی، فیکٹری میں برکتیں ہوں گی، اور زندگی میں ایک سکون جو ہے وہ ملے گا، ہمیں ایک اطمینان ملے گا، ایک راحتوں والی زندگی ہماری بن جائے گی اگر ہم اس قانون کے خلاف نہیں چلتے، اس قانون کے مطابق چلتے ہیں جو اللہ نے قانون بنایا۔ اگر ہم اس قانون کے خلاف چلتے ہیں تو پھر تو رات خراب، دن بھی خراب، اور آخرت بھی خراب، دنیا تو ہی خراب، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو رات کو خراب نہ کریں، اللہ نے جو حساب بنایا ہے اسی حساب کے طریقے سے چلے، تو صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، رات کو خراب نہ کریں۔ جو آدمی رات کو خراب کرتا ہے تو صبح فجر کی نماز اس کو ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی۔ جو آدمی اپنی رات کو آباد کرتا ہے، اپنی رات کو کامیاب بناتا ہے، تو صبح فجر کی نماز وہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اس کو صبح فجر کی نماز آسانی کے ساتھ نصیب بھی ہوتی ہے۔
اگر کوئی آدمی صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے وہ آدمی بچ نہیں سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر برستی رہیں گی۔ اس لیے دوستو کوئی بہانہ نہ لگائیں، یہ موقع ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسانی کے ساتھ راضی کر سکتے ہیں، ابھی وقت ہے، ورنہ قیامت کے دن بڑا پچھتانا پڑے گا، بڑا رونا پڑے گا، بڑا پریشان ہونا پڑے گا، لیکن پھر کچھ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نماز فجر آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو ایک دن بٹھا کر ان سے بات کر لیں کہ تمام کے تمام لوگ نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو اس گھر میں کھانا بھی دیا جائے گا، اس کا اس گھر میں ٹھکانہ بھی ہے۔ جو نماز فجر کی نہیں پڑھے گا جماعت کے ساتھ اس کا اس گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور اس کو کھانا بھی نہیں دیا جائے گا۔ آپ اس طرح ایک مرتبہ بٹھا کر گھر والوں کو بات کر لیں، چند دن تک آپ کو ایسا لگے گا، عجیب لگے گا، اس کے بعد آپ کو عادت ہو جائے گی، تو پھر سب گھر کے لوگ وہ نماز کی عادی بن جائیں گے، نماز کے پابند بن جائیں گے۔ پھر دیکھیں آپ کو کس طرح مزہ آتا ہے، پھر آپ سب لوگ فجر کی نماز میں خود بخود اٹھیں گے، یہ برکتیں ایک دم آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ کچھ دن اب کاروبار کو دیکھ لیں، آپ کوئی کاروبار ہے شروع میں کرتے ہیں تو بڑا پریشان ہونا پڑتا ہے، بڑی مصیبتیں بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور کتنی مرتبہ تو ایسا آتا ہے یار یہ میں کاروبار بند کر دیتا ہوں، یہ بیکار کاروبار میں نے کھول لیا، لیکن چند دن کے بعد جب 2-4 سال ہو جاتے ہیں تو پھر اسی کاروبار میں آپ کو مزہ آتا ہے۔ تو یہ کاروبار دنیا کے ساتھ ہے اور یہ کاروبار اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو کاروبار کرنا ہے اس میں چند دن آپ کو ایسا لگے گا، کیونکہ شیطان وہ آپ کو کرنے نہیں دے گا، شیطان آپ کو بھٹکائے گا، گمراہ کرے گا، آپ کے دل میں طرح طرح کی چیزیں ڈالے گا، لیکن جب آپ کرنے لگو گے اور شیطان آپ سے مایوس ہو جائے گا اور مایوس ہو کر آپ سے دور بھاگ جائے گا، پھر آپ کو انہی کاموں میں مزہ آئے گا، پھر آپ کو نماز فجر پڑھنے میں مزہ آئے گا، اٹھنے میں مزہ آئے گا، اور اٹھ کر صبح اٹھ کر اور کاروبار کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ تو میری ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، وما علینا الا البلاغ۔